قرآن پاک کی ایک آیت میں کہا گیا ہے، ایک پتا بھی اللہ پاک کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ ایک اہم کیس کی تفتیش میں امید اور نا امیدی کا معجزاتی قصہ، جسے پڑھ کر اللہ پاک پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک جج صاحبہ کے 2 بچوں کے قتل کا دردناک واقعہ، جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان دنوں میری پوسٹنگ CIA جمشید کوارٹر میں تھی۔ ایک جج صاحبہ کے ایک 5 سالہ بچی اور دوسری 2 سالہ بچی پولیس فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ پورے ملک ہر طرف دکھ اور سوگ کی ایک لہر چھائی ہوئی تھی۔ عدالتیں، کراچی کی مارکیٹیں، سارے دکان اور اسکول اور کالج وغیرہ سوگ میں احتجاجاً بند ہو گئی تھیں، اور یہ سلسلہ ہفتوں چلتا رہا۔ میڈیا میں پولیس کے خلاف نفرت اور غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ IG سندھ جناب کمال شاہ صاحب نے جج صاحبہ کے 2 بچوں کا قتل کیس CIA کے DIG جناب منظور مغل صاحب کو ٹرانسفر کر دیا، اور DIG صاحب نے وہ کیس مجھے ٹرانسفر کر دیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ PECHS میں واقع ایک جج صاحبہ کی رہائش گاہ میں رات کے پچھلے پہر کچھ ڈاکو دیوار پھلانگ کر داخل ہو گئے اور جج صاحبہ سمیت پورے گھر کو گن پوائنٹ پر لے لیا اور پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ اسی دوران سامنے والے ایک بنگلے والوں کو جج صاحبہ کے بنگلے میں غیر معمولی چھل پھل پر شک ہوا، اور انہوں نے پولیس ایمرجنسی 15 کو فون کر دیا کہ فلاں بنگلے میں ڈاکوؤں کی اطلاع ہے۔ اس وقت سابقہ SSP ملیر مسٹر علی رضا DSP فیروز آباد تھے۔ 15 کی اطلاع پر DSP علی رضا SHO فیروز آباد جج صاحبہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ کچھ دیر میں 4 اور پولیس موبائلیں DSP کی مدد کے لیے آ گئی تھیں۔ جج صاحبہ کے گھر سے جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ پولیس نفری آ گئی ہے، تو ڈاکوؤں کے سرگنا نے فلمی انداز میں جج صاحبہ کو کہا کہ مجھے اپنی کار میں بحفاظت کہیں چھوڑ آئیں، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ یہاں رکو۔ جب جج صاحبہ کی کار گیٹ سے باہر نکلے گی تو پولیس کار کا پیچھا کرے گی، اور تم لوگ موقع دیکھ کر سامان کے ساتھ نکل جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جج صاحبہ کی سرکاری کار بنگلے سے نکلتے ہی پولیس کی 6 موبائلوں نے DSP علی رضا اور SHO فیروز آباد کی قیادت میں کار کا پیچھا کیا۔ اسی دوران DSP علی رضا کے گن مین نے کار پر فائر کھول دیا۔ کار نے اسپیڈ پکڑ لی اور اچانک پولیس موبائلوں کا قافلہ رک گیا۔ DSP علی رضا کے گن مین کی فائرنگ کی وجہ سے جج صاحبہ کے 2 بچوں کو گولیاں لگی تھیں، اور ایک گولی جج صاحبہ کو ہاتھ میں لگی تھی۔ جج صاحبہ نے اپنے دونوں زخمی بچوں کو لے کر ہسپتال پہنچی، اور دوران علاج دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے اور جام میں شہادت نوش کر لیا۔ ایک ممتا کے لیے اس سے بڑا ثانیہ اور کیا ہوگا کہ اس کے لخت جگر خون میں لت پت بے بسی کے ماحول میں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں۔ کیس مجھے ملنے کے بعد میں نے جج صاحبہ کے بنگلے اور فیروز آباد تھانے پر کھڑی جج صاحبہ کی کار کا معائنہ کیا۔ کار پر کالے شیشوں کا پیپر لگا ہوا تھا۔ کار کی ڈگی پر صرف گولیوں کے نشان تھے۔ ڈگی کا شیشہ کا بیچ کا حصہ گولیاں لگنے کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، اور ڈگی کی سائڈوں پر بچے کچے شیشوں پر کالے شیشے کا پیپر چپکا ہوا تھا۔ میں کار کا اندر سے جائزہ لیا۔ سوزوکی کار، مہران کار میں اگلی سیٹیں اور دوسری سیٹوں کے بیچ والا حصہ جہاں ہینڈ بریک لگا ہوتا وہ بھی خون سے لت پت تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مہران کار کی ڈگی میں جہاں اسپیئر وہیل رکھا ہوتا ہے وہ بھی خون میں لت پت تھا۔ جیسا کہ شیشہ کو کالا کرنے والا پیپر کار کو اندر سے لگتا ہے، کالے پیپر اور ڈگی کے چادر پر گولیوں کے واضح نشان تھے جو گنے جا سکتے تھے۔ جب میں نے کالے پیپر کا اندر سے جائزہ لیا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ڈگی کے کالے پیپر پر اندر سے گولیاں چلنے کی وجہ سے بلیکنگ پاؤڈر گیسز کی موجودگی کے نشانات تھے۔ میرے ان 2 سوالات
ایک ڈگی میں خون کی موجودگی اور دوسرا گن پاؤڈر کی موجودگی، جج صاحبہ یا ان کا شوہر رہنمائی دے سکتے تھے، مگر اتنے بڑے ثانیہ کے بعد غمناک صورتحال میں جس میں پولیس مجرم ہو وکٹم سے رہنمائی لینا ایک مشکل امر تھا۔ دوسرے یا تیسرے روز مجھے DIG صاحب جناب منظور مغل صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح پر فیصلہ ہوا ہے، DSP علی رضا اور اس کے گن مینوں کو گرفتار کرنا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں DSP علی رضا اور اس کے گن مینوں کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ ان کو گرفتار کر لیں اور میڈیا کو اطلاع کر دیں تاکہ عدلیہ اور عوام کا غم و غصہ کم کیا جا سکے۔ 1 گھنٹے بعد DSP علی رضا میرے دفتر آ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے تھے۔ میری عادت ہے کہ کیس کی مکمل تفتیش کی بغیر لوگوں کو گرفتار کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ میں نے اپنے سینٹر سے اجازت طلب کی۔ فی الحال پولیس کی گرفتاری مؤخر کی جائے تاکہ تسلی سے شواہد جمع کیے جائیں۔ سینئرز نے عدلیہ سے مشاورت کر کے مجھے اجازت دے دی اور میں نے جان بوجھ کر DSP علی رضا کی گرفتاری کی خبر لیک کر دی تاکہ حالات کو سنبھالنے میں آسانی ہو، مگر DSP علی رضا کو باضابطہ گرفتار نہیں کیا۔ فون پر DIG منظور مغل صاحب کو کیس کے متعلق ایک ایک چیز بتا رہا تھا اور مغل صاحب، حاجی صاحب اور DIG کراچی جناب طارق جمیل صاحب کو بتا رہے تھے۔ سینئرز کی طرف سے تفتیش لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جا رہی تھی اور ہر پیش رفت سے عدلیہ کو آگاہ کیا جا رہا تھا۔ رات کو میں گھر جانے لگا تو علی رضا نے مجھے کہا کہ میں آپ کے دفتر میں رات گزار لوں۔ علی رضا کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکار کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ علی رضا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ علی رضا میرے سامنے میری ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں علی رضا کا ری ایکشن دیکھ اور محسوس کر رہا۔ میں اپنے گھر جانے کے لیے اپنی کرسی سے اٹھا۔ علی رضا بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے علی رضا کو ہاتھ دیا اور اس کے کولے پر دوسرا ہاتھ رکھ کے، علی رضا، جب تک آپ میرے پاس ہیں آپ روزانہ رات کو گھر جا سکتے ہیں اور صبح کو واپس آ سکتے ہیں، مگر خیال رہے میڈیا کی نظر میں نہ آئیں۔ علی رضا نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اس سے ضبط کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ علی رضا میرے ساتھ میری گاڑی تک آ گیا۔ میں نے دفتر جاتے ہوئے سجاد علی اور محرر پرویز کیانی کو کہہ دیا کہ DSP صاحب روزانہ رات کو گھر جایا کریں گے اور صبح کو واپس آئیں گے۔ دونوں کو تاکید کر دی کہ اس بات کا میڈیا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ راستے میں نے DIG منظور صاحب کو کال کی۔ میں نے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ سر، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر علی رضا کو گھر جانے کی اجازت دی ہے۔ مغل صاحب نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کل اگر علی رضا واپس نہیں آیا تو تم کو نتائج کا پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ میں نے ان کو بڑے ادب سے کہا کہ سر آپ ناراض نہ ہوں، باقی اللہ پاک بہتر کرے گا۔ دوسرے دن میرے دفتر آنے سے پہلے علی رضا میرے دفتر آ گیا تھا۔ اب وہ کچھ حوصلے میں تھا۔ میں نے SHO فیروز آباد کو فون کیا اور کہا کہ واقعے والی رات ڈیوٹی پر موجود وہ اپنی پوری نفری بلا کر مجھے اطلاع کرے۔ میں نے تھانے آ کر ان سے اکیلے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں علی رضا SHO فیروز آباد کی موجودگی میں فیروز آباد کے اسٹاف سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فیروز آباد تھانے جاتے وقت میں اپنے ساتھ کچھ اسٹاف لیتا گیا تھا۔ سب انسپکٹر سجاد علی اور باقی اسٹاف کو میں نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میرے پاس بیان ہونے کے بعد واپس آنے والے پولیس افسر کو کسی سے ملنے اور بات کرنے نہیں دینا ہے، تاکہ باقی ڈیوٹی کرنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کا ساتھی کیا بیان دے کر آیا ہے۔ تھانے پہنچ کر میں نے SHO صاحب کو اجازت دی کہ وہ بھلے اپنا کام کرے اور کہا کہ ہیڈ محرر کو بول دیں کہ ایک ایک کر کے اسٹاف والوں
کو میرے دفتر میں بھیجتا جائے۔ میں پوچھ گچھ سے پہلے اگلے کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر آنے والے کانسٹیبل کو کرسی پر بٹھاتا، اس سے نام، اصل کہاں کا رہنے والا ہے، گاؤں یا شہر کا نام، کتنے بھائی ہیں، والد صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے گاؤں کب کب جاتے ہو، وغیرہ وغیرہ کے پہلے سوالات کرتا۔ پھر اس رات والے واقعے کے متعلق پوچھتا۔ پوچھ گچھ سے ایک اہم بات معلوم ہوئی۔ نورانی کباب والی چوراہے پر رات کی ڈیوٹی کرنے والوں نے بتایا کہ واقعے والی رات جج صاحبہ والی کار ہمارے پاس آ کر رکی تھی۔ جج صاحبہ کار سے اتری، ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور زاروں قطار رو رہی تھیں۔ کار سے اترتے ہوئے جج صاحبہ نے پہلے اپنا تعارف کروایا اور پکٹ والوں کو بتایا کہ ڈاکو ہم کو یرغمال بنا کر جا رہا تھا۔ کار کی پچھلی طرف گئیں اور ڈکی کھولی۔ ڈکی کے اندر ایک آدمی کی لاش تھی، مرنے والے کے ہاتھ پسٹل بھی تھا۔ جج صاحبہ نے ہمیں کہا کہ لاش کو کار سے اتارو۔ ہم نے لاش ڈکی سے باہر نکال کر سگنل کے پاس فٹ پاتھ پر رکھ دی اور ایدھی ایمبولینس فون کر کے لاش جناح ہسپتال بھجوا دی۔ پسٹل اپنے پاس رکھ لیا۔ ڈیوٹی کا وقت ختم ہی وہ تھانے گئے اور اسلحہ جمع کروایا اور گھر چلے گئے۔ جیسا کہ میں ایک ایک کر کے پولیس والوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا اور واپسی پر سجاد علی والے بیان دینے والوں کو کسی سے بات نہیں کرنے دیتے تھے اور اس کو واپس گھر روانہ کر دیتے تھے، جب میں نے اپنے سینئر افسران کو بتایا کہ ڈکی سے لاش ملی ہے، صرف پسٹل ہتھیانے کے لیے پکٹ والے اس بات کو گول کر گئے تو سارے افسران آگ بگولا ہو گئے اور فوراً سب کو پکٹ والوں نوکری سے فارغ کر دیا۔ اسی طرح ہوا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو طارق مسیح نے بھٹو صاحب گھڑی اور انگوٹھی اتار لی۔ بعد میں بیگم نصرت بھٹو صاحب نے اعلیٰ حکام سے شکایت کی کہ ہم بھٹو صاحب کا سامان اور پہنے ہوئے کپڑے وغیرہ نشانی کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، مگر گھڑی اور انگوٹھی کسی نے غائب کر دی ہے۔ بعد میں طارق مسیح سے سامان برآمد ہو گیا۔ ہم کیا قوم ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ڈاکو نے جج صاحبہ کو ہوسٹیج بنا کر بھاگنے کی کوشش کی اور پولیس کی گاڑیاں راستے ہی رک گئی تھیں۔ نورانی کباب کی پکٹ والوں سے میں نے بار بار پوچھا کہ جج صاحبہ کی کار اکیلی تھی یا اس کار کے پیچھے پولیس موبائلیں تھیں، مگر پکٹ والوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ پولیس کی کوئی موبائل نہیں تھی۔ پولیس ادارے کا بنیادی سسٹم تھانہ ہے۔ انگریز نے ایک بہترین پولیس سسٹم چھوڑا تھا، مگر ہم نے 1985 میں سسٹم کو تجربہ کار بنانے کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ پولیس میں دوسری خرابی یہ ہے کہ ایس ایچ او سے اوپر ہر عہدے دار خود کو سپروائزر کہتا ہے، سمجھتا ہے اور ہر غلط کام کا ذمہ دار تھانہ ایس ایچ او کو سمجھا جاتا ہے اور ہر اچھے کام کا فائدہ سپروائزر اٹھاتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ سپروائزر کسی کام کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، وہ گیلی جگہ پر پیر رکھنے کو تیار نہیں، وہ صرف پوسٹ آفس کا کام کرنے کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے۔ ادھر شکایتی آیا، اس کو سنے سمجھے بغیر بس درخواست پر دستخط کرتا ہے اور وہ درخواست چلتے چلتے تھانے پہنچتی ہے۔ اس وقت تک درخواست گزار کا دم نکل چکا ہوتا ہے۔ آپ آئی جی کے پاس چلے جائیں اور درخواست دیں، آپ کو لڑکتے لڑکتے تھانے آنا ہے۔ آسمان سے گرا کھجور سے اٹکا کی مثال شاید پولیس کے لیے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ جب سب کچھ تھانے کرنا ہے تو اپنے بنیادی یونٹ کو مضبوط کریں۔ میں نے نوکری کے دوران ہر آئی جی صاحب کو تھانے کو ٹھیک اور مضبوط کرنے کے لیے تجاویز دیں۔ صرف یہ کرنا ہے کہ 1985 میں جو غلطی کی گئی تھی اس کو واپس کرنا ہے، مگر کوئی ہمت کرنے کو تیار نہیں۔ دوسرے دن میں نے فورینزک کے ایس ایس پی سے بات کر کے فورینزک ایکسپرٹس کو فیروز آباد تھانے بلوا لیا اور اپنی موجودگی میں کار کا معائنہ کروایا۔ اس کیس کو میں اپنے نیچے والے افسران کے حوالے کر کے خراب نہیں کروانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہمیں فورینزک رپورٹ مل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اتنی گولیاں باہر سے آ کر کار کے پیپر سے کراس ہوئی ہیں اور اتنی گولیاں ڈاکو نے
کار کے اندر سے فائر کی ہیں جو بلیک پیپر سے کراس ہوئی ہیں۔ کار کی ڈگی چادر سے کافی گولیاں کراس ہوئی تھیں۔ جناح ہسپتال میں جانے والے ڈاکو کی لاش کی شناخت ہو گئی اور وہ ڈاکو جج صاحبہ کے پاس ایک ڈکیتی کے کیس میں ملزم تھا۔ جج صاحبہ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ڈکیتی کے الزام میں سزا دی تھی۔ وہ کچھ ہی مہینے پہلے سزا کاٹ کر اپنے ساتھیوں سمیت جیل سے رہا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے جج صاحبہ کے گھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آن پہنچا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ڈاکو جسیم اور سالم بھی گرفتار ہو گئے۔ ملزم جسیم کی بہن شہناز نے جج صاحبہ کے زیورات ایک سونار محمد خالد کو فروخت کر دیے تھے۔ عورت اور سونار بھی گرفتار کر لیا گیا اور جج صاحبہ کے زیورات بھی سونار محمد خالد سے برآمد ہو گئے۔ میں روزانہ کی کارروائی اپنے ڈی آئی جی صاحب سے شیئر کرتا جا رہا تھا۔ ڈی آئی جی کراچی طارق جمیل صاحب اور آئی جی صاحب کو بریف کرتے جا رہے تھے۔ آئی جی کمال شاہ صاحب بھی روزانہ چیف جسٹس سندھ جناب سید سعید اشد صاحب کو بریفنگ دے رہے تھے۔ ڈی ایس پی علی رضا بھی پہلے دن کی طرح ہماری آف دی ریکارڈ حراست میں تھا۔ وہ روز رات کو گھر جاتا اور صبح واپس آ جاتا۔ وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ میں نے اپنے سٹاف کو کہہ دیا تھا میں دفتر میں ہوں یا نہ ہوں علی رضا کو میرا دفتر کھول کر دیا کریں اور سجاد علی اور پرویز کیانی کو کہہ دیا تھا کہ جب تک ڈی ایس پی صاحب ہمارے پاس ہیں تب تک ان کے عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ علی رضا مجھ سے روز پوچھتا کہ سر میرا کیا ہوگا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کیس کی تفتیش کا حتمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جج صاحبہ سے انتقام لینے کے لیے ڈاکو اس کے گھر میں گھسے تھے۔ محلے والوں کے فون کی وجہ سے پولیس نفریں ڈی ایس پی علی رضا کی قیادت میں جج صاحبہ کے بنگلے پر پہنچی اور پولیس آنے کی وجہ سے ڈاکوؤں نے جج صاحبہ اور جج صاحبہ کے شوہر کو جرگبان بنا لیا تھا اور جج صاحبہ اور ان کے شوہر کو گن پوائنٹ پر مجبور کیا اس کار میں بٹھا کر یہاں سے نکالا جائے۔ گرفتار ملزمان نے بتایا کہ جج صاحبہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جانے کے لیے راضی نہیں تھیں مگر آخری لمحات میں بچوں کو بھی کار میں بٹھا لیا گیا۔ کار ریورس میں بنگلے سے باہر نکلی۔ کار کے ڈی ایس پی کا کہنا تھا کار کے کالے شیشوں کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلا کہ کار میں کون تھا۔ گلی سے نکلتے ہی کار کے اندر سے فائر آیا۔ ڈی ایس پی موبائل سے گن مینوں نے کار پر فائر کھول دیا۔ واقعات کے مطابق جب گھر کے اندر کار سٹارٹ ہوئی اس وقت گھر کا گیٹ بند تھا۔ بعد میں ڈاکوؤں نے گیٹ کھولا اور بعد میں کار ریورس میں نکلی۔ ڈی ایس پی کے پاس 6 موبائلیں تھیں۔ وہ کار کو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی روک سکتے تھے۔ جب کار سٹارٹ ہوئی اس وقت گیٹ کے آگے کوئی موبائل کھڑی کی جا سکتی تھی۔ اگر کوشش کی جاتی تو 6 موبائلوں سے ایک مہران کار کہاں بھاگ سکتی ہے۔ کار کے ٹائروں پر گولیاں ماری جا سکتی تھیں۔ کار سے فائر آنے کے بعد کار پر جوابی فائرنگ کے بعد پولیس کا فلو خوف کی وجہ سے رک گیا۔ بلا شبہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے انتہائی کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی کی تھی۔ پولیس کو پک اپ کی بجائے ہائی ایس وین تھانوں کو دی جانی چاہیے۔ پوری دنیا میں ایسا ہے۔ پک اپ میں خرابی یہ ہے کہ افسر اور جوانوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ لیاقت پور کا واقعہ بھی اسی وجہ سے ہوا۔ ڈی ایس پی علی رضا والے اگر وین میں ہوتے تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے افسران کو بتا دیا کہ کار پر پولیس نے جوابی فائرنگ کی ہے۔ پولیس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی اس لیے پولیس کو اس کیس میں چالان کرنا نہیں بنتا۔ کار کے کالے شیشوں کی وجہ سے پولیس کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ اس دوران میرے سینئر افسران سے بریفنگ کے کئی دور ہوئے۔ ان کو تفتیش کی ایک چیز بتائی گئی۔ سینئر افسران نے عدلیہ سے مشاورت کے بعد آخر میں یہی طے کیا کہ گرفتار ڈاکوؤں کو کیس میں چالان کیا جائے اور ڈی ایس پی اور باقی ملازمین کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے دفتر آ کر سب کو چھوڑ دیا مگر بعد سینئرز نے اپنے فیصلے میں کچھ تبدیلی اور فائرنگ کرنے والے ملازمین کو کیس میں چالان کر دیا گیا۔
اس کیس کی اگر باریک بینی اور گہرائی تک تفتیش نہ کی جاتی تو ڈی ایس پی صاحب اس کیس میں سزا کھا جاتے، نوکری الگ سے چلی جاتی، مگر اللہ پاک نے ان کو معجزاتی طور پر بچا لیا۔ آپ اللہ پاک شان دیکھیں کہ کالے شیشوں کا پیپر جج صاحبہ کے لیے باعث زحمت بن گیا اور ڈی ایس پی علی رضا کے لیے کالا پیپر باعث رحمت بن گیا۔ اتنے بڑے اہم کیس سے باعزت طور پر نکلنے کے بعد معلوم نہیں کہ موجودہ ایس ایس پی صاحب نے اپنی مشکلات کی وجہ سے کوئی سبق سیکھا ہے یا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ میری کی ہوئی تفتیش اور بات پر ڈی آئی جی صاحب، ڈی آئی جی کراچی طارق جمیل صاحب اور آئی جی صاحب آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ آئی جی کمال شاہ صاحب نے کس طرح اس وقت کے چیف جسٹس جناب سید سعید اشد صاحب کو آمادہ کیا ہوگا کہ ڈی ایس پی علی رضا کی جان خلاصی کی جائے، یہ آئی جی صاحب کو ہی پتہ ہوگا۔ جج صاحبہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک اعلیٰ ظرف کی صابر شاکر اور اللہ والی خاتون ہیں۔ آج کل وہ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس ہیں۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ آج تک انہوں نے کسی ملزم سے زیادتی نہیں کی یا انہوں نے کبھی پولیس کو انتقامی طور پر نشانہ بنایا ہو۔ اگر انہوں ایک رائے برابر انتقامی جذبہ یا خدا ترسی نہ ہوتی تو آج ایس ایس پی صاحب نوکری میں نہ ہوتے۔